A. Answer the following questions as explained in the example given below. جواب دیں مندرجہ ذیل questions سوالات کا as explained جیسا کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے in the example given below اس مثال میں جو نیچے دی ہوئی ہے. نمبر 1. Identify synonyms in the poem Daffodils. نظم ڈیفوڈل میں جو سینونیمز مترادفات ہیں آئیڈینٹیفائی ان کی شناخت کریں دیٹ ہیو سملر ڈکشنری ڈیفینیشن جو کہ رکھتے ہیں یکساں سملر یکساں ایک جیسے ڈکشنری کے ڈیفینیشنز معنی تعریفات معنی یعنی جو اصل معنی ہیں بٹ ڈفرینٹ کنوٹیشنز لیکن مختلف کنوٹیشن مخفی معنی اور ایموشنل انڈر ٹونز جذباتی دبی ہوئی آوازیں. یہ جو ہے نا ڈیفینیشن اور کنوٹیشنز کا کنسیپٹ آگے آ رہا ہے میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. نمبر 2. رائٹ سینٹینسز فار ایچ ورڈ لکھیں جملے ہر لفظ کے لیے ہائی لائٹنگ دا ڈفرینٹ کنوٹیشنز نمایاں کرتے ہوئے مختلف کنوٹیشن جو مخفی معنی ہیں جو پوشیدہ معنی ہیں ان کو نمایاں کرتے ہوئے. نمبر 3. ڈسکس دا ڈفرینٹ فیلنگز اور آئیڈیاز بات کریں ڈسکس کریں مختلف فیلنگز احساسات اور آئیڈیاز یا تصورات دیٹ ایچ ورڈ ایووکس جو کہ ہر لفظ ایووکس ابھارتا ہے لے کے آتا ہے لاتا ہے بیونڈ اٹس بیسک ڈیفینیشن اپنے بنیادی ڈیفینیشن معنی سے پرے. یعنی ایک اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے اور ایک وہ آئیڈیا پیش کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے وہ ڈسکس بھی کرنا ہے. نمبر 4. ایگزامن ہاؤ دا چوائس آف اے پارٹیکولر ورڈ مشاہدہ کریں کس طرح ایک خاص لفظ کا انتخاب افیکٹس دا میننگ متاثر کرتا ہے معنی کو اینڈ ٹون اور لہجے کو ان اے ڈفرینٹ کنٹیکسٹ مختلف سیاق و سباق میں. ایگزامپل اب اس نے ایکسپلین کر دیا اور پھر آگے جو ہے نا اس نے آگے کچھ مثالیں دی جن کو آپ نے اس کے مطابق آپ نے حل کرنا ہوگا. بھائی یہ اتنی عام چیزیں ہیں کہ یہ عموماً جو ہے نا پہلے ایف اے بی اے والوں کو بھی نہیں بتائی جاتی تھیں 12ویں 14ویں کے بعد اوپر ایم اے لیول پہ جو لوگ ایم اے انگلش کرتے تھے یا زبان پڑھتے تھے تو وہ یہ چیزیں دیکھتے تھے. عموماً کی میں بات کر رہا ہوں کچھ اساتذہ ہوتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں عموماً نہیں کرواتے تھے تو آپ خوش قسمت ہیں اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتہائی بد قسمت ہیں کہ اتنی اہم چیزیں معلومات اور آپ ان کو ترک کر رہے ہیں اور جو اساتذہ نہیں کرواتے ان پہ بڑے افسوس کی بات ہے. ایگزامپل لونلی وی ایس سولیٹری بمقابلہ سولیٹری آر دا ورڈس یہ الفاظ ہیں ود سملر ڈینوٹیشنز ایک جیسے ظاہری معنی کے ساتھ. ڈینوٹیشن کا معنی ہوتا ہے ظاہری معنی ڈینوٹیشن. اب آگے وہ وضاحت کرے گا کیسے کہتا ہے لونلی ڈینوٹیٹیو میننگ اس کا جو ظاہری معنی ہے اس کا وہ ہے بینگ وداؤٹ کمپنی ہونا بغیر کمپنی صحبت کے بغیر صحبت کے ہونا. آئسولیٹڈ یعنی تنہا ہونا بینگ آئسولیٹڈ تنہا. لونلی کا ظاہری معنی یہ تنہا ہونا. اب کنوٹیٹیو میننگ جو پوشیدہ معنی وہ کیا ہے آفن کیریز اے نیگیٹو کنوٹیشن اکثر یہ لفظ رکھتا ہے کیریز رکھتا ہے منفی کنوٹیشن مختلف نیگیٹو منفی کنوٹیشن پوشیدہ معنی. امپلائنگ اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہوئے سیڈنس افسردگی ڈیزولیشن علیحدگی اینڈ اے سینس آف ابینڈنمنٹ اور احساس آف ابینڈنمنٹ ترک کیے جانے کا. یعنی اس کا مخفی معنی کیا ہے کہ مطلب بندہ افسردہ ہے تنہا ہے لوگوں نے اس کو ترک کر دیا ہے. اب آگے سولیٹری کا ظاہری معنی اور پوشیدہ معنی یہ بتائے گا. ڈینوٹیٹیو میننگ اس کا مطلب ہے ایگزسٹنگ alone موجود ہونا تنہا. ناٹ بینگ ود ادرز نہ ہونا دوسروں کے ساتھ یہ اس کا مطلب ہے. اور کنوٹیٹیو میننگ جو پوشیدہ معنی وہ ہے جنرلی ہے نیوٹرل اور پازیٹیو. نیوٹرل غیر جانبدار اور پازیٹیو یا مثبت. سجسٹنگ یہ اشارہ کرتا ہے پیسفلنس سجسٹنگ یہ بتاتے ہوئے پیسفلنس پرامن ہونا سیلف سفیشینسی خود کفیل ہونا اپنے اوپر انحصار کرنا. این اے ڈیلیبریٹ چوائس اور
بالقصد انتخاب ٹو بی alone تنہا ہونے کا. یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ کنوٹیٹیو میننگ جو ہے، جو پوشیدہ معنی وہ یہ ہے کہ بندہ پرامن ہے اور انحصار دوسروں پر نہیں ہے اور خود اس نے الگ ہونے کو پسند کیا ہوا ہے. اب کنوٹیشنز اینڈ نیوئنسز، پوشیدہ معنی اور باریک فرق. اب یہ دیکھیں، دا نیوئنسڈ ڈفرینسز، باریک فرق بٹوین دا ورڈز لونلی اینڈ سولیٹری، الفاظ لونلی اور سولیٹری ان کے درمیان، وچ ہیو سملر، جو کہ رکھتے ہیں وچ ہیو جو کہ رکھتے ہیں سملر ایک جیسے ڈینوٹیٹیو میننگز، ظاہری معنی، بٹ ڈفرینٹ کنوٹیشن لیکن مختلف کنوٹیشن، پوشیدہ معنی اینڈ امپلیکیشن اور اشارے. یہ جب تک ہم شوق کے ساتھ کام نہیں کرتے اس وقت تک یہ ہمیں یہ چیزیں بہت کیا کہتے ہیں بھاری لگتی ہیں اور مشکل لگتی ہیں، لیکن شوق کے ساتھ اگر آپ دلچسپی کے ساتھ کوئی بھی کام کریں دنیا کا تو بھی ہر کام آسان ہے. اب یہ جو چیزیں پڑھ رہا ہوں مجھے تو بھائی پڑھنے سے مزہ آ رہا ہے، انہوں نے لکھی ہوئی ہیں تو اسی لیے میں خود بھی چلو میں نے کہا میری بھی نکل جائیں گی اور میں جو ہے نا اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ بھی شوق کے ساتھ کام کریں. نیوئنس، اب یہ کہتے ہیں نیوئنس امپلائز این ایموشنل اسٹیٹ، اور اب اس میں لونلی کا نیوئنس باریک فرق ہے. کہتا ہے امپلائز اشارہ کرتا ہے، یہ لونلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نیوئنس باریک فرق، یعنی لونلی اور سولیٹری کا جو باریک فرق ہے وہ کیا ہے. امپلائز اشارہ کرتا ہے این ایموشنل اسٹیٹ، ایک جذباتی حالت جہاں پہ دا ایبسینس آف ادر، دوسروں کی ایبسینس، غیر حاضری، از پینفل، وہ دردناک یا المناک ہوتی ہے اور انڈیزائریبل یا ناپسندیدہ ہوتی ہے. ایگزامپل سینٹینس، اب اس نے مثال دے دی. آفٹر موونگ ٹو اے نیو سٹی، نئے شہر میں جانے کے بعد، شی آفن فیلٹ لونلی، اس نے اکثر محسوس کیا اپنے آپ کو تنہا، اینڈ مسڈ ہر فرینڈز، اور اپنے دوستوں کو اس نے یاد کیا، مس کیا. انٹرپریٹیشن، دا ورڈ لونلی کنویز ہر ایموشنل ڈسٹریس، لفظ لونلی پہنچا رہا ہے اس لڑکی کا جذباتی ڈسٹریس، افسردہ ہونا، افسردگی، اینڈ لونگنگ فار کمپینینشپ، اور خواہش فار کمپینینشپ، دوستی کی، صحبت کی، کیونکہ اور ساتھ دوست ہونا چاہیے، کمپینین ساتھی ہونا چاہیے. اب سولیٹری نیوئنس باریک فرق ہے، سجسٹ اسٹیٹ آف بینگ alone، یہ بتاتا ہے اسٹیٹ حالت آف بینگ alone تنہا ہونے کی، دیٹ از ناٹ نیسیسریلی نیگیٹو، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منفی ہو، اینڈ کین بی پیسفل، اور ہو سکتی ہے پرامن اور انٹروسپیکٹیو، یا خود کا مشاہدہ کرنے والے. مطلب یہ ہے کہ بندہ پرامن ہے یا پھر انٹروسپیکٹیو، وہ اپنے آپ کا مشاہدہ نفس کر رہا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ذہنی مشقیں کرتے ہیں. ایگزامپل سینٹینس، ہی انجوائڈ ہیز سولیٹری واکس ان دا فوریسٹ، اس نے لطف اٹھایا اپنے تنہا کیا کہتے ہیں واکس کا، یا سیر و سیاحت کا لطف اٹھایا ان دا فوریسٹ، جنگل میں اپنی تنہا سیر و سیاحت سے لطف اندوز ہوا. فائنڈنگ پیس ان دا کوائٹ، ڈھونڈتے ہوئے امن ان دا کوائٹ، خاموشی میں. انٹرپریٹیشن، دا ورڈ سولیٹری انڈیکیٹس اے پازیٹیو، یہ بتلاتا ہے انڈیکیٹ پازیٹیو مثبت چوزن اسٹیٹ، چنی ہوئی حالت، ویئر جہاں پہ بینگ alone تنہا ہونا، از انجوائڈ، اس کو انجوائے کیا جاتا ہے، اینڈ ویلیوڈ، اور اس کی قدر کی جاتی ہے. نمبر بی، اب یہ کام کرنے والا ہے آپ کا. یہ پہلے تھا، اس نے دو لفظ دیے، لونلی بمقابلہ سولیٹری، ان کو آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی نیوئنس کیا ہوتا ہے، ڈینوٹیٹیو میننگ کون سا ہوتا ہے، کنوٹیٹیو میننگ کون سا ہوتا ہے، ظاہری معنی کون سا کیسے. اب یہ اس کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے. آپ ڈکشنریز دیکھیں، اگر وہاں سے مل نہیں تو گوگل پہ آپ سرچ کریں، وہاں سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. فائنڈ دا کنوٹیٹیو اینڈ ڈینوٹیٹیو میننگز آف دیز ورڈس، ان الفاظ کے کنوٹیٹیو پوشیدہ معنی ہے اینڈ ڈینوٹیٹیو اور ظاہری معنی فائنڈ ڈھونڈیں. اب ظاہر بات ہے اس نے یہ جو کام پہ لگایا ہے نا بھائی، اسی لیے لگایا تاکہ جو ڈکشنری ہے اگر اس میں سے نہ ہو تو جو جدید سورسز ہیں آدمی ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کو تلاش کرے. ورڈز لونلی اب سامنے اس نے دے دیا ہے ڈینوٹیٹیو میننگز اور کنوٹیٹیو آپ نے لکھنے. کلاؤڈ فلٹرنگ، تنہا، بادل، پڑ پڑانا، سپرائٹلی، زندہ دل، گیز، تکنا، بلس، سعادت یا خوشی.